روحان شاہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ میری بیوی صبح تک ٹھیک ٹھاک تھی، ایسے کیسے ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ تن کر کھڑا تھا، اس کے چوڑے کندھے جھکے ہوئے تھے، جبڑے مضبوطی سے بھینچے ہوئے، گہری آنکھوں میں کرب اور غصے کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ سیاہ گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر کرختگی اس کی شخصیت کے کھردرے پن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جب وہ بولتا تھا تو اس کی گہری آواز گرج کی طرح گونجتی ہوئی تھی۔ وہ دکھنے میں کافی سلجھا ہوا اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جس کی تعریف کے چرچے خاندان بھر میں مشہور تھے۔ اس کا لہجہ اپنائیت کے ساتھ حاکمیت کا عنصر لیے سامنے والے کو قائل ہونے پر مجبور کرتا تھا، مگر اس وقت وہ خود ہی بے بس اور نہایت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ آفس میں بیٹھے ہوئے جب اس نے اپنی بیوی کی طبیعت خرابی اور ہاسپٹل پہنچنے کی اطلاع سنی تو بے تابی سے ہاسپٹل کی جانب دوڑ لگائی تھی، مگر یہاں پر پہنچے ابھی 10 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں معذرت کی تھی۔ سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ اور یہ خبر روحان شاہ کو چند پل کے لیے پتھر میں بدل چکی تھی، مگر پھر ایک جھٹکے سے ہوش میں آتے ہوئے وہ اس بات سے انکاری ہو رہا تھا۔ میری کلثوم بالکل ٹھیک تھی، ضرور ہاسپٹل سٹاف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی عزیز از جان بیوی کی موت اس کے لیے شدید ذہنی دھچکا ثابت ہو رہی تھی۔ دیکھیے مسٹر، ہمارا کام ہر مریض کی صحت اور سلامتی کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے، مگر صحت دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس معاملے میں دنیا کی کوئی طاقت رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس روز کئی خواتین ڈلیوری کے لیے لائی جاتی ہیں اور اکثر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مریض کی جان بچ جانا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کی پیشنٹ تو گھر سے ہی کافی خراب حالت میں لائی گئی تھی۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی تھا۔ اس کو کسی بات کی پریشانی تھی جو اس کی جان لینے کا سبب بنی ہے۔ اس صورت میں ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے آپ کو پہلے ان کی حالت کے پیش نظر اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس حالت میں عورت کو خوش رکھنا چاہیے اور اس کی صحت اور آرام کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جانا چاہیے تاکہ آخری حد تک پریشانی سے بچا جا سکے۔ نرس نے سامنے کھڑے وجیہہ مگر سرپھرے شخص کو دیکھ کر بیزاری سے ناک چڑھائی تھی۔ کیا مطلب کہ وہ پریشان تھی؟ میری ماں یا بہنیں اس کو پریشان کر ہی نہیں سکتیں۔ وہ تو بہت خوش تھیں اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ ضرور یہاں ہسپتال میں آنے کے دوران یا یہاں پہنچ کر کچھ ایسا ہوا ہوگا جس نے میری بیوی کی جان لے لی۔ یہاں پر اس کے اٹینڈنٹ کون تھے میرے گھر والوں کے علاوہ؟ روحان شاہ بپھرے ہوئے لہجے میں کہتا سامنے کھڑی ہانی کو سرد نگاہوں سے گھورنے لگا۔ امی کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو ظاہر ہے صرف میں ہی آئی ہوں۔ ہانی نے اس کو مشکوک نگاہوں سے اپنی طرف گھورتے پایا تو بوکھلا کر بولی تھی۔ اپنا یہ سخت مزاج اور لیے دیے رہنے والا بہنوئی اسے ہمیشہ سے ہی خوف زدہ کر دیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلثوم کو تم نے ہی کچھ ایسا کہا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئی ہے؟ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا ہے؟ تم جیسی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکیاں کسی کا لحاظ یا احساس نہیں کرتی۔ روحان شاہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میری سگی بہن تھی اور بڑی بہنیں ماؤں کی طرح ہوتی ہیں، تو میں کیوں کچھ ایسا کہنے لگی جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اگر آپ کو اس طرح کے مشکوک سوالات کرنے ہیں تو اپنے گھر والوں سے کیجیے۔ میں جب یہاں پر پہنچی تھی تو باجی پہلے ہی لیبر روم میں جا چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی بڑی بہن کو کھو دیا ہے، مجھے بھی ان سے بچھڑنے کا دکھ ہے، مگر آپ الٹا مجھ سے سوال جواب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا صرف آپ کو اپنی بیوی سے پیار تھا؟ شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی بننے سے پہلے میری بڑی بہن تھی، جس نے امی کی بیماری کی وجہ سے مجھے ماں بن کر پالا ہے اور میری ہر خوشی کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں ایسی بہن کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہانی خوف زدہ ضرور تھی مگر غلط بات وہ کبھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس سوال جواب اور مشکوک لب و لہجے سے گہرے رنج کا شکار ہوئی تھی، اسی لیے تنگ کر بولی، تم سے تو میں اس کا بعد میں حساب لوں گی۔
روحان شاہ نے اس کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے فی الحال اپنی توجہ اپنی بیوی کی جانب مبذول کی تھی، جو اپنے آخری سفر کی جانب گامزن تھی۔ ہسپتال سے کاغذی کارروائی مکمل کروانے کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کو لے جانے کی بجائے اچانک جانے ہسپتال سے کہاں چلا گیا تھا۔ ہانی اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ لیے فرش پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کلثوم کی موت کی اطلاع پاتے ہی اس کا باپ، جو گھر پر موجود نہیں تھا، بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تھا۔ اس بچی کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیے، اس کے باقی وارثین تو لڑائی جھگڑا کرنے میں مصروف ہیں۔ نرس نے گلابی ریشم کی گڑیا جیسی بچی ہانی کو تھماتے ہوئے افسوس سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو بہن کی موت کا غم برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی باجی کی آخری نشانی کو سینے سے لگاتے ہوئے ہانی نے قرب سے آنکھیں میچ لیں، اور پھر اپنے باپ کے پہنچتے ہی وہ لوگ بچی کے ہمراہ کلثوم کی ڈیڈ باڈی بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ گھر پر کلثوم کی میت دیکھ کر ان کی ماں سفینہ بیگم کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنی جوان بیٹی کا مردہ وجود دیکھ کر وہ گھنگ سی کھڑی تھیں۔ تمام رشتہ داروں اور پاس پڑوس کے لوگ سبھی کلثوم کی اس اچانک موت پر غمزدہ تھے۔ ہر آنکھ اس کی موت پر اشک بار تھی، جبکہ ہانی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ رو رو کر ہلکان ہوتے ہوئے ان لوگوں نے کلثوم کی آخری رسومات ادا کی تھیں۔ ابو، کیا روحان بھائی جنازے پر بھی نہیں آئے تھے؟ ہانی حیرت سے اپنے بہنوئی کی غیر موجودگی پر استفسار کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو خود حیران ہوں، روحان ایسا ہرگز نہیں تھا، پتہ نہیں یہ رویہ وہ کیوں دکھا رہا ہے۔ جلال صاحب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، واسطہ پڑھنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ کتنا سلجھا اور سعادت مند بچہ دکھتا تھا، مگر ساری سعادت مندی ہماری بیٹی کی زندگی تک تھی۔ بیٹی کے منہ موڑتے ہی وہ اتنا بدلحاظ ہو گیا کہ نہ ہی جنازے میں آیا اور نہ ہی اپنی بچی کے لیے اس نے کسی قسم کی محبت یا لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔ وہ لوگ شاید بیٹوں کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں۔ بیٹی کو لاوارثوں کی طرح ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے، اور میری بیٹی جس نے اتنے سال اس گھر میں سب کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اس کی آخری رسومات میں شامل ہونا بھی ان لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ مطلب پرستی اور خود غرضی کی انتہا کر دی ہے۔ سفینہ بیگم نے نہایت دکھ کا اظہار کیا تھا۔ جوان بیٹی سے جدائی کا دکھ اپنی جگہ، اور اس طرح آخری وقت میں بیٹی کی بے قدری دیکھ کر ان کا دل مزید غمزدہ ہو گیا تھا۔ چھوڑے امی، وہ بے حس قسم کے لوگ ہیں۔ ویسے بھی یہ ہمارے پاس میری باجی کی آخری نشانی ہے، یہ ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ اگر انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو نہ صحیح، میں خود اس کو پال لوں گی۔ ہانی نے اس پھول سی بچی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے گال چھوئے تھے، اور پھر اپنا کہا عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ پوری رات اپنی بھانجی ہادیہ کے ساتھ جاگتے، کبھی اس کے لیے دودھ تیار کرتی تو کبھی اس کو سلانے کے لیے سینے سے لگائے ہوئے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی۔ وہ رات بھر 2 پل کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر پائی تھی۔ میری بیٹی نے کیسے ایک ہی دن میں ہادیہ کے لیے ایک ماں کا روپ دھار لیا ہے، جبکہ یہ بے حد مشکل کام ہے۔ راتوں کو جاگنا اور اپنا سکون پس پوشت ڈالتے ہوئے بچے کی دیکھ بھال کرنا ایک ماں کے لیے تو اس حیثیت سے آسان ہوتا ہے کہ وہ کئی ماہ تک بچے کی دنیا میں آمد کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے، اور پیدائش کے بعد اس کے ایک ایک لمحے کو خوب دل سے محسوس کرتی ہے۔ مگر ہانی کے اندر جانے کیسے اس قدر ممتا سما گئی ہے۔ سچ کہا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہے کہ انسان ان کی خاطر سب کچھ بھلانے کو تیار ہو سکتا ہے۔ سفینہ بیگم کو ایک طرف کلثوم سے بچھڑ جانے کا دکھ تھا، تو دوسری جانب ہانی کی محبت انہیں اطمینان دلا رہی تھی۔ امی، مجھے اس چھوٹی سی گڑیا کو اٹھاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باجی کی روح بہت خوش ہوگی۔ مجھ سے اس کا رونا یا بے چین ہونا بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اب یہ ممتا ہے یا صرف بھانجی کی محبت، یہ میں نہیں جانتی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ ہادیہ کے بغیر رہنا اب مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ یہ میرے دل کے بے حد قریب ہو چکی ہے۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اس کی اس قدر عادی ہوتی جا رہی ہوں کہ اگر یہ میری گود میں نہ ہو تو مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ہانی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی
تو ہادیہ کو ماں کی گود میں لٹاتے ہوئے ام ہانی دروازے پر چلی گئی۔ روحان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحان شاہ کو دیکھتے ہوئے ام ہانی نے کافی ناگوار انداز میں استفسار کیا تھا۔ سامنے سے ہٹو، مجھے آنٹی سے بات کرنی ہے، روحان شاہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی ناگواری کو کافی گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ آپ تو میری باجی کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوئے، تو اب آپ کا یہاں پر آنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ ام ہانی نے اس کی اتنے اہم موقع پر غیر حاضری پر چوٹ کی تھی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں اس معاملے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف رونے دھونے اور آنسو بہانے والوں کو ہی اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم نہیں ہوتا۔ تم کیا جانتی ہو میرے ام کلثوم کے لیے کیا جذبات تھے؟ میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ روحان شاہ نفرت سے پھنکارا تھا۔ کون سی بیٹی؟ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو کسی کے حوالے نہیں کرنے والی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہسپتال میں اس معصوم بچی کو ایک نظر دیکھنا تک آپ نے گوارا نہیں کیا تھا، اور اچانک ہاسپٹل سے خدا جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اب آپ آ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں گے تو ہم بھی دے دیں گے۔ ہادیہ ہم پر بوجھ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میری باجی کی آخری نشانی ہے، اور میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام ہانی کا بس نہیں چل رہا تھا کھڑے کھڑے سامنے موجود سرپھرے انسان کا سر پھاڑ کر رکھ دے، جس نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے بنا کسی وضاحت کے ہسپتال سے جاتے ہوئے ہر رشتے کو بھلا دیا تھا، اور آج دوسرے روز وہ کتنے سکون سے بچی کو لینے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ تم اس کو اپنی اولاد کی طرح پالو گی۔ تم ایک ماں کے جذبات کیسے سمجھ سکتی ہو جبکہ تم شادی شدہ بھی نہیں ہو؟ تم لاکھ انکار کرو، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی کہ ہادیہ میری بیٹی ہے، اور میں اس کا باپ ہونے کے حوالے سے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ میں مصروف تھا اس لیے کل یہاں پر نہیں آ سکا۔ تم سیدھی شرافت سے آنٹی کو بلاؤ، مجھے انہی سے بات کرنی ہے۔ ام ہانی کو دروازے کے سامنے تن کر کھڑا دیکھ کر روحان شاہ نے غصے سے اس کو ایک طرف دھکیلا تھا اور ایک قدم آگے بڑھا تھا کہ سفینہ بیگم بحث کی آوازیں سن کر دروازے پر چلی آئی تھیں۔ آنٹی، میں ہادیہ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس کو کہیے میرے ساتھ الجھنے کی بجائے میری بیٹی کو سیدھی شرافت سے میرے حوالے کر دے۔ سفینہ بیگم کو سامنے دیکھ کر اس نے فوراً اپنے آنے کی وجہ بیان کی تھی۔ ہرگز نہیں، میں اپنی معصوم سی بچی کو اس گھر میں ہرگز جانے نہیں دوں گی، جہاں پر میری بہن کے ساتھ خدا جانے کیسا سلوک ہوتا تھا کہ وہ بیچاری آخری وقت میں اتنی تکلیف سہ کر اپنی اولاد کو محسوس کیے بنا ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے گھر پر ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس کی بنا پر باجی کا بی پی اس قدر ہائی ہوا تھا اور ان کی جان چلی گئی۔ ایسے گھر میں ان کی بیٹی کو میں ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ ام ہانی نے خود سری کی انتہا کر دی تھی، اور روحان شاہ اس کی ہٹ دھرمی پر لب بینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ایک دن کی معصوم سی بیٹی کو ام ہانی سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جو لڑکی اپنی بہن کی بچی کو اس کے ہی باپ کے حوالے کرنے پر اس قدر شدت سے انکار کر رہی ہے، وہ بچی کو تکلیف ہرگز نہیں پہنچائے گی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ اس کے اپنے گھر پر ہی کچھ ایسا ہوا تھا جس کے باعث ام کلثوم کی حالت ہسپتال میں آنے سے پہلے ہی اس قدر تشویشناک ہو چکی تھی۔ وہ ماتھے پر بل چڑھائے غصے اور نفرت سے ام ہانی کو دیکھتے ہوئے پیر پٹک کر واپس جانے کے لیے مڑ چکا تھا، اور ام ہانی دل میں اٹھتے 100 طرح کے وسوسوں سے وقتی طور پر چھٹکارا پانے پر مطمئن ہو چکی تھی۔ مگر اگلے ہی روز روحان شاہ کی بجائے اس کی ماں، بہنیں اور کچھ دوسرے رشتہ دار ایک بار پھر سے ان کے گھر میں موجود تھے۔ ام ہانی کے مسلسل انکار پر روحان شاہ کی ماں ہاجرہ بیگم بھی نرمی سے بولی تھی، دیکھو بیٹا، اس بچی کو تم لوگ نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری اولاد ہے اور اس پر ہمارا پورا حق ہے۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو پھر اور بات تھی، بچی اسی کے پاس ہوتی، مگر ماں کے بعد اس بچی پر پہلا حق اس کے باپ کا ہی ہے، اور تم میرے بیٹے کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اپنی اولاد ہے، ہم کیوں اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے؟ ہاجرہ بیگم نے ام ہانی کو قائل کرنا چاہا تھا۔ بالکل، آپ کی بیٹی ویسے بھی جوان ہے، کل کو آپ لوگ اس کی شادی کریں گے تو کیا اس بچی کو اپنا عادی کرنے کے بعد دوبارہ اس کے باپ کے حوالے کر دیں گے؟ یہ بھی اس معصوم بچی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ہاجرہ بیگم کی بہن نے لقمہ دیا۔
یہ تو ابھی کم عقل ہے، جذبات سے کام لے رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کو سمجھانا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ایک باپ کو اس کی اولاد سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو بات کو بڑھانے کی بجائے ہمیں اطمینان اور سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر آپ لوگوں نے اگر اسی طرح ضد کی تو ہم روحان کو روک نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ پھر کوئی انتہائی قدم اٹھائے اور بات گھر کی بجائے تھانے کچہریوں تک جا پہنچے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ ایک جوان بیٹی کے ساتھ اس طرح کے بدنام زمانہ جگہوں پر دھکے کھانا پسند کریں گے۔ روحان شاہ کی بہن نے بھی لہجہ نرم رکھتے ہوئے ڈھکے چھپے الفاظ میں روحان شاہ کے سنگین ارادوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو ہانی جو ان کی باتیں سن کر تیزی سے اندر گئی اور ہادیہ کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے لاشعوری طور پر ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے بحث تکرار کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے سفینہ بیگم کو بھی یہ بات ماننے پر مجبور کر ہی لیا تھا، جو کہ حقیقت پر مبنی تھی۔ ہانی کو بے-تابی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے روتا دیکھ کر ہاجرہ بیگم اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بیٹا، ویسے تو اس بچی پر اس کے باپ کا پورا حق ہے، مگر تم اتنی ہی ضد کرتی ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم ہادیہ کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہو بلکہ اس کی ماں بن کر پورے حق سے اس کو پال سکتی ہو۔ اس کے لیے تمہیں میرے بیٹے سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہاجرہ بیگم نے اس کو امید دلانے کے ساتھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں روحان بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں اور میں نے ہمیشہ انہیں بھائیوں کی طرح سمجھا ہے۔ ہانی نے حیران ہو کر ہاجرہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو نہایت اطمینان سے اسے روحان شاہ جیسے کرخت مزاج مرد سے شادی کرنے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ روحان شاہ تمہارے بھائیوں کے جیسا ضرور تھا، مگر تمہارا سگا بھائی نہیں ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی، اور جہاں تک بات عمر کی ہے تو مرد کی بڑی یا چھوٹی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں تمہیں اس شادی کے لیے مجبور ہرگز نہیں کرنا چاہتی، بس ایک راستہ بتایا ہے کہ جس طرح تم اپنی بھانجی کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی ہو تو اپنی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہو، ورنہ میں بوڑھی ہوں اور اس عمر میں جوڑوں کی مریض ہوتے ہوئے بھی اتنی چھوٹی بچی کی دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے روحان شاہ کی دوسری شادی کرنا ہوگی تاکہ اس بچی کو سنبھالنے والی عورت گھر میں آ جائے۔ باقی اس کا نصیب کہ اس کو سوتیلی ماں کس طرح کی ملتی ہے، مگر میری زندگی تک اس کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ ہاجرہ بیگم نے اس کو تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جس پر ہانی دانت پر دانت جمائے افسردہ سی کھڑی رہ گئی تھی، اور وہ لوگ بچی کو اپنے ہمراہ لے کر جا چکے تھے۔ امی، میں ہادیہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اگر انہیں اس کی اتنی پرواہ تھی تو پہلے ہی دن اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اب جب میں نے دل سے اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا تھا تو اسے مجھ سے چھین لینے کا کیا مقصد تھا؟ یہ لوگ بہت بے حس ہیں، جان بوجھ کر ہمیں مسلسل تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ رات کے وقت ہانی مسلسل بے چین رہنے کے بعد اور اس چھوٹی سی گڑیا کے لمس کو یاد کرتے ہوئے بےتاب ہو کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ بیٹا، حقیقت تو یہی ہے کہ روحان شاہ ہادیہ کا باپ ہے، اور شرعی اور قانونی طور پر بھی وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ لوگ ہم سے بچی کا مطالبہ نہیں کرتے تو ہم خوشی سے اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کل کو تمہاری شادی کریں تو کون لوگ اتنے ظرف والے ہیں جو بہو کے ساتھ اس کی بہن کی اولاد کو برداشت کریں؟ البتہ ہاجرہ بہن نے جو مطالبہ کیا ہے وہ بھی کوئی اتنا ناجائز نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اس نکاح کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو، مگر تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح ہی تم ہادیہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ سکو گی، اور ہم لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے کوئی فکر نہیں رہے گی، ورنہ سوتیلی مائیں بہت سنگ دل ہوتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نرم دل کی مالک ہوتی ہیں اور پرائی اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتی ہیں۔ زیادہ تر سوتیلی ماں سنگ دلی اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتی ہے۔ شوہر کے سامنے اگر کسی بات کا خوف ہو تو جھوٹی محبت کے دکھاوے کرتی ہیں، مگر سب سے نظر بچا کر بچوں کو بھوک پیاس و تکلیف، مار پیٹ اور جانے کس کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر روحان شاہ کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہادیہ کے حوالے سے ہر وقت پریشانی رہے گی۔ تم سوچ سمجھ کر چاہو تو اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہو، اور اگر ایسا نہیں چاہتی تو آج ہی اپنے دل پر پتھر رکھ کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ روز میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
سفینہ بیگم کے سمجھانے پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ امی میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں باجی روحان بھائی کے حوالے سے کس قسم کے جذبات رکھتی تھیں۔ میں اپنی بہن کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے روحان بھائی سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا، مگر میں اپنی ہی بہن کی جگہ لینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ ہادیہ کی مجھے بہت پرواہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ روحان بھائی کو اس بات کے لیے قائل کریں کہ وہ ہادیہ کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ اس بات کی فکر ہرگز نہیں کریں، کم سے کم میں اب شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہادیہ کو اتنا پیار دینا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کمی کبھی محسوس نہ کر سکے۔ ہانی نے عجیب قسم کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنی ماں سے التجا کی تھی۔ بیٹا، تم اس سچائی سے نظر نہیں چرا سکتی کہ ایک جوان لڑکی کا بالکل تنہا رہنا ہرگز مناسب بات نہیں ہوتی۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا پتہ کب ہمارا بھی وقت آ جائے۔ موت تو برحق ہے اور کبھی نہ کبھی ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے بعد تم اکیلے کیسے زندگی گزار سکتی ہو؟ جہاں تک بات کلثوم کی جگہ لینے کی ہے تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور نہ ہی اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تم نے کوئی اپنی بہن کی زندگی میں ہی اپنے بہنوئی کے لیے بری نیت نہیں رکھی تھی کہ تمہیں اس بات پر شرمندگی یا ندامت محسوس ہو۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہاری مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اگر تم یہ فیصلہ کرتی ہو تو نہ صرف تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا بلکہ ہادیہ کو بھی ماں کا پیار ملے گا۔ سفینہ بیگم نے اس کی بونگی دلیلیوں کو رد کرتے ہوئے اس کو اس انداز سے سمجھایا تھا کہ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے خاموشی سے ان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ امی، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جس شخص نے ہسپتال میں بھرے مجمع کے سامنے مجھے صرف اس شک کی بنا پر ذلیل کر کے رکھ دیا کہ اپنی سگی بہن کی موت کی وجہ ضرور میں بنی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ہادی، میں کیا کروں؟ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہر پہلو پر نظر دوڑا رہی تھی۔ رات بھر جاگنے اور ہادیہ کی کمی کو شدت سے محسوس کرنے کے بعد ہانی نے مجبور ہو کر فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ امی، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میں ہر حال میں ہادیہ کو واپس لینا چاہتی ہوں۔ ہانی نے روتے ہوئے جانے کس دل سے اپنی ماں کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سفینہ بیگم نے بھی اس فیصلے پر گہرے دکھ کے ساتھ خوشی بھی محسوس کی تھی۔ جس گھر میں پہلے وہ بڑی بیٹی کو دھوم دھام سے خوش ہو کر رخصت کر چکی تھیں، اب اس سے بچھڑ جانے کے بعد اس کی اولاد کی خاطر چھوٹی بہن کے اس فیصلے نے انہیں دوہرے جذبات میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہم 1.5 ماہ پورا کرنے کے بعد سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی اس کو میں بھجوا دوں گی۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کافی سمجھداری سے فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی مجبور تھی، اس لیے ہانی کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی ہوں اور سچے دل سے یہ چاہتی تھی کہ میری بہو کے طور پر کلثوم کے چلے جانے کے بعد کسی دوسری لڑکی کی بجائے ہانی ہی اس گھر میں آئے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے کبھی کلثوم کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دی، اور نہ ہی کبھی ہانی کو اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو خود اپنی پسند سے دوسروں کی بیٹی بیاہ کر لاتی ہیں اور پھر خود ہی اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ میرے لیے بہو بھی بیٹیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اپنی حنا اور ابرش سے کلثوم کو الگ نہیں سمجھا تھا۔ ہاجرہ بیگم نے اپنے دلی جذبات سفینہ بیگم کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے، اور کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد روحان شاہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر الوداعی کلمات بولتے ہوئے فون ایک جانب رکھا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں خوشی اور فتح کے باعث چمک رہی تھیں۔ بیٹا، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہانی نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں پریشان تھی کہ اگر ہمیں ہادی کے لیے کوئی ملازمہ رکھنی پڑی تو ہم بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بچی کا اچھے سے خیال رکھے گی، اور نہ ہی اس بات کی کوئی گارنٹی تھی کہ تمہاری کسی ایسی عورت سے شادی ہو جاتی جو اس بچی کو ماں کا پیار دے سکتی۔ جو بھی ہو، ہانی اس بچی کو سگی ماں کی طرح ہی چاہے گی اور اس کا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ ہاجرہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دل سے راضی کرنے کے لیے ہانی کی جانب سے تسلی دلائی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ یہ سن کر ہی کس قدر خوش ہو چکا تھا کہ ہانی نے اس نکاح کے لیے حامی بھر دی ہے۔ اب میں یہ حقیقت جان کے ہی رہوں گا کہ تم نے میری عزیز جان بیوی کو کیا پریشانی دی ہے
کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی ہے، اور اس سب کے پیچھے آخر تمہارا کیا مقصد چھپا تھا؟ روحان شاہ دل ہی دل میں خاصے خطرناک ارادے رکھے ہوئے تھا۔ تم آج ہی ہادیہ کو اس کی خالہ کے حوالے کر کے آؤ۔ 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد ہم کسی بھی مناسب تاریخ کو سادگی سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ ہاجرہ بیگم نے روحان شاہ کو نیا حکم جاری کیا تھا۔ ہرگز نہیں امی، ہادیہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور نہ ہی نکاح اتنا لیٹ ہوگا۔ شریعت نے مجھے صرف 3 دن کا سوگ منانے کا حکم دیا ہے، اور 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ 2 روز کے بعد جمعہ ہے، آپ لوگ ان سے بات کریے، اور جمعہ کے دن ہی نکاح کا وقت مقرر کریے۔ میں اس سے زیادہ دیر کے حق میں بالکل نہیں ہوں، نہ ہی اپنی بیٹی سے اتنے روز تک دور رہ سکتا ہوں۔ روحان شاہ نے عجیب سے لہجے میں اپنی ماں کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا، اور تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور ہاجرہ بیگم اس کی انوکھی خواہش پر سر تھام کر رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ معاشرے کی طنزیہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر اس قدر جلدی شادی کر لیتی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، اور وہ کیسے ہر ایک کو اپنی صفائی دیتی اور کیسے قائل کرتی کہ مرد کے لیے سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ وہ خود بھی اتنی جلدی نکاح کے حق میں ہرگز نہیں تھی، مگر بیٹے کی ضد کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ سو مجبور ہو کر انہوں نے سفینہ بیگم کے سامنے اپنی مجبوری بیان کی، اور بہت مشکل سے ہی صحیح مگر ان لوگوں کو بھی اس بات پر قائل کر کے ہی دم لیا تھا۔ اتنا جلدی نکاح کی خبر سن کر ہانی کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے ہادیہ سے ملنے کی جلدی تھی، مگر یہ بات اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ آخر روحان شاہ کو کس بات کی جلدی ہے کہ وہ چند روز کے اندر نکاح کرنے پر باضد ہے۔ جمعہ کے روز سادگی سے نکاح ہو کر وہ اپنی پیاری بھانجی ہادیہ کو اپنی آغوش میں لیے شاہ ہاؤس میں چلی آئی تھی، اور دل میں اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ ہادیہ کے ہمراہ رہے گی، اس لیے کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نکاح کے بعد 2 روز ہی سکون سے گزرے تھے کہ ایک دن روحان شاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ نکاح ہو چکا ہے، اور ہانی میری بیوی ہے تو اس کو میرے ہی کمرے میں ہونا چاہیے۔ یہ ہادیہ کو سنبھالنے کا بہانہ کر کے مجھ سے بھاگنے اور دوسروں کے سامنے میرا مذاق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بتا دیں آج سے وہ میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی اور بلا وجہ معصوم بننے کی کوشش کرتی لڑکیاں مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ روحان شاہ نے کوفت بھرے لہجے میں نیا شوشہ چھوڑا تھا، اور ہانی جو ہادیہ کو سلا کر کسی کام کی غرض سے کچن کی جانب جا رہی تھیں، روحان شاہ کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر بے اختیار رک گئی تھیں، اور اب اس کے دل کی کیفیت جانے بغیر ان باتوں سے خوش فہمی کا شکار ہو گئی تھی کہ شاید روحان شاہ نے صرف اپنی بیٹی کی خاطر اس سے نکاح کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، بلکہ جلد نکاح کی بھی یقیناً یہی وجہ تھی کہ شاید وہ مغرور انسان ہانی کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتا ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی، اس کے چہرے پر حیا سے لالیاں جھلکنے لگی تھیں، اور دل ایک بار پھر سے پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ جلد نکاح کے بارے میں سن کر اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کر لیا تھا، مگر اب روحان شاہ کے لہجے کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روحان شاہ اتنا حسین اور سراہے جانے والا مرد ہونے کے باوجود ہانی کی جانب سے نظر انداز ہونا برداشت نہیں کر پا رہا، شاید اسی لیے اس قدر بیزار اور اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ رات کو اپنی ساس کے حکم پر وہ دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ روحان شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر چند پل کے بعد ہی اس کی ساری خوش فہمیاں راگ میں مل چکی تھیں۔ اب بتاؤ، تم نے میری بیوی کو کیا کہا تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اس کو تکلیف پہنچائی؟ تم جیسی آوارہ لڑکیاں اپنی سگی بہنوں کے گھر برباد کرنے پر ذرا سی شرم محسوس نہیں کرتی، اور دنیا کے سامنے بہت معصوم اور بھولی بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، اور میں تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا، مگر جب تک اپنی بیوی کی تکلیف کا سبب نہ جان پاؤں میں ایک پل بھی سکون محسوس نہیں کروں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی مزید جھوٹ اور ڈرامے بازی کا سہارا لینے کی بجائے اپنی غلطی تسلیم کر لو، ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ روحان شاہ نے اچانک ہانی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جھگڑتے ہوئے اس کے سر کو جھٹکا دیا تھا، اور اس قدر سنگین الفاظ کا استعمال کیا کہ وہ اس لب و لہجے پر سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے تھے۔ وہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے روحان شاہ کے کمرے میں آئی تھی، مگر اس قدر ذلت اور حقارت بھرے رویے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
بالوں پر گرفت انتہائی سخت ہونے کے باعث درد محسوس کرتے ہوئے وہ لرزتے لبوں کے ساتھ بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ ایسی دشمنی کیوں کروں گی؟ اس سب سے مجھے بھلا کیا حاصل ہونے والا تھا؟ آپ کو مجھ پر شک کرنے کی بجائے اپنے گھر والوں سے باجی کی پریشانی کا پوچھنا چاہیے تھا۔ میرا یقین کریے، میں نے اپنی باجی سے بے لوث محبت کی ہے۔ میں ان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر سے روحان شاہ کی گرفت ڈھیلی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ تم اپنی بہن سے محبت کرتی ہو، اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ میری بیوی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تم کتنی آسانی سے ہادیہ کو اپنا عادی کر کے اس کے سہارے مجھ سے نکاح کر چکی ہو اور میرے کمرے میں موجود ہو۔ کیا آپ بھی کہو گی کہ اپنی بہن کی موت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں تھا؟ میں تمہیں تمہاری غلطی پر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ سیدھی طرح سے میری بات کا جواب دینا تو تمہیں گوارا نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی صحیح۔ ہانی کے مسلسل انکار کرنے اور آنسو بہانے پر وہ مزید وحشت اور درندگی پر اتر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے ہانی کو بیڈ پر گراتے ہوئے روحان شاہ نے اس رات ہانی پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ اس وحشی انسان پر اس کی سسکیوں اور منت و سماجت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بس ہر صورت اپنی بیوی کی قاتل کو سنگین سے سنگین سزا دینا چاہتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہر دن اور ہر رات جب بھی کبھی روحان شاہ کو اپنی سابقہ بیوی کلثوم کی یاد ستاتی تو وہ ہانی پر بالکل رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو اذیت دے کر اس کے سینے میں جلتی آگ پر کچھ بہوار پڑتی تھی۔ ہانی نے صبر و تحمل کے ساتھ صرف اور صرف ہادیہ کی خاطر اس کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مزید سے مزید شیر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ حاجرہ بیگم ان تمام باتوں سے بالکل لا علم تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ابھی تمہاری بہن کا شاید کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، اور تمہاری نام نہاد محبت جانے کہاں جا سوئی کہ تم 16 سنگھار کیے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے اس قسم کی بیہودہ اور فضول حرکتوں سے تم اپنی جانب مائل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اپنی سزا کو کم کروا سکتی ہو۔ اس لیے بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو اور ابھی یہ لباس بدل کے انسانوں والا روپ اختیار کرو۔ تم ہادیہ کا بہت خیال رکھتی ہو اور اس سے محبت سے پیش آتی ہو، اس لیے میں تمہیں نرمی سے سمجھا رہا ہوں۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہیں کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ روحان شاہ نے نفرت جھلکاتے لہجے میں اس کے کامدانی جوڑے اور ہار سنگھار پر اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، جو چند پل کے لیے تو حیرت سے منہ کھولے اس کی خوش فہمی کو ملاحظہ کر رہی تھی، مگر وہ اب یہ سب کچھ سہتے سہتے تھک چکی تھی، اس لیے بھڑک اٹھی۔ میں اپنی فرینڈ کی مہندی میں شرکت کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے یہ لباس پہنا ہے اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا ہے۔ آپ کے لیے تیار ہونے کی بھلا کون خواہش کر سکتا ہے؟ ہانی نے بھی لگے ہاتھوں اپنی ذلت کا بدلہ لے لیا تھا، جس پر چند پل کے لیے روحان شاہ بھی گڑبڑا گیا تھا۔ بہت خوب، یہ اپنے آپ کو بچانے کا انوکھا راستہ تلاش کیا۔ جب کام نہیں بنا تو یہ بہانہ کر دیا ہے۔ دوست کی مہندی میں شریک ہونے کا اتنا دل کر ہی رہا تھا، یا کوئی مجبوری تھی تو تم فنکشن سے کچھ دیر پہلے بھی جا کر واپس آ سکتی تھی۔ اتنی ہی محبت تھی تمہیں اپنی باجی سے کہ اس سے بچھڑ جانے کے بعد بھی تمہیں پر رونق محفلوں میں جانے اور سجنے سنورنے کا شوق ہے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ روحان شاہ نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں جھگڑتے ہوئے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اپنی فرینڈ کے بے حد اصرار کرنے پر جا رہی ہوں، اور اپنی باجی سے میں کتنی محبت کرتی ہوں یا محبت نہیں کرتی اس بارے میں آپ کو جواب دے ہرگز نہیں ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی بازو چھڑاتے ہوئے روحان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، اور روحان شاہ اس کے اس طرح جواب دینے پر غصے سے مٹھیاں بھینجے کھڑا تھا۔ تو تم میرے الفاظ کو یاد رکھنا اور انہیں موقع کی مناسبت سے لوٹانا جانتی ہو، مگر اپنی غلطی تسلیم کرنا اور سچ بولنا تمہارے لیے اتنا مشکل کام ہے۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں نے تمہیں خود ہی اعتراف کرنے پر مجبور نہ کر لیا تو میرا نام بھی روحان شاہ نہیں۔ وہ نفرت کی انتہا پر پہنچ کر کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو چکا تھا۔ اترا ہوا چہرہ اور زرد پڑتی رنگت کے ہمراہ
جب ہانی اپنی دوست زینب کے گھر پہنچی تو اس نے اس کی پریشانی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے استفسار کرنے پر ہانی بھی مزید اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور اس کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے اس کو کچھ دیر پہلے کی روحان شاہ کے کہے الفاظ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ دفع کرو ایسے مطلب پرست اور بد دماغ انسان کو، یہ تو مجھے بالکل ہی پاگل لگتا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد کرنے کی؟ پہلی فرصت میں اس سے طلاق لو اور اپنے لیے کوئی اور جیون ساتھی تلاش کرو جو اس سے بہتر ہو۔ تمہارا پہلا تجربہ نہایت برا ثابت ہوا ہے، مگر ہمیشہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تم ایک بہترین سفر پانے کا پورا حق رکھتی ہو، جو خود کو جذباتی باتوں میں الجھا کر مزید اپنی زندگی برباد مت کرو۔ زینب نے اس کو عقل دلائی تھی۔ دوست کے ہاں کچھ دیر ٹھہر کر ہانی نے اسے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اجازت لی اور سیدھے اپنے ماں کے ہاں جا پہنچی۔ ہادیہ سے محبت اپنی جگہ، مگر مجھے اپنی عزت نفس بے حد عزیز ہے۔ میں مزید یہ زیادتیاں برداشت نہیں کروں گی۔ ہر الزام، ہر زیادتی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج روحان شاہ کے الفاظ نے اس کو اس قدر گہرے گھاؤ دیے تھے کہ اس کا صبر کا پیمانہ ایک دم سے جھلک پڑا تھا۔ اس کو اس قدر الجھے بکھرے سے حلیے میں ہادیہ کے بغیر اکیلے گھر واپس آیا دیکھ کر سفینہ بیگم بری طرح سے پریشان ہوئی تھیں اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہادیہ کی خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ اس 1 مہینے میں نے جس قدر ذلت اور حقارت برداشت کی ہے، اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی کے منہ سے اپنے لیے اس قسم کا لب و لہجہ میں نے نہیں سنا۔ وہ شخص مجھے میری بہن کا قاتل سمجھتا ہے اور ہر پل اسی نہ کردہ گناہ کی سزا دیتا ہے۔ میں نے کڑوے سے کڑوے الفاظ بھی برداشت کیے ہیں، مگر آج تو حد ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو جان بوجھ کر تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ باجی اس دنیا میں نہ رہے اور میں ان کے گھر اور ان کے شوہر پر قبضہ کر سکوں۔ میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ امی، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میرا اور اس سنگ دل انسان کا صرف کاغذی رشتہ تھا، میں اب مزید اس بے جوڑ رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ سفینہ بیگم نے اس کی ساری باتوں کو خاموشی سے سنا تھا اور پریشان ہونے کے باوجود مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھیں۔ ہانی اپنی اذیتوں کو محسوس کرتی اپنے کمرے میں اندھیرا کیے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری جانب روحان شاہ اس کے گستاخ لہجے اور جواب دے کر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلے جانے پر سخت بے چین تھا اور اس کی واپسی کا بے صبری سے منتظر تھا تاکہ اس کو اس کی غلطیوں کی سزا دے سکے۔ شام سے رات ہو گئی تھی، مگر ہانی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہادیہ نے بھی رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ہانی سے اس قدر اٹیچ ہو چکی تھی کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کی آغوش میں سکون محسوس کرتی تھی۔ آج اس سے مسلسل دور ہونے پر رو کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک تھپکتے رہنے کے بعد بہت مشکل سے ہاجرہ بیگم نے ہادیہ کو سلا دیا تھا اور اس دوران مسلسل روحان شاہ کو بھی ملامتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ کچھ حد تک تو وہ بھی اندازہ کر چکی تھی کہ ضرور ان کے بیٹے نے ہی ہانی کو پریشان کیا ہے کہ وہ ہادیہ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ روحان شاہ ان کی سوالیہ نگاہوں سے نظریں چراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج چکے تھے، مگر اب تک اس کی واپسی نہ ہونے پر بگڑے تیور لیے روحان شاہ نے ہانی کو کال کر دی تھی۔ آدھی رات تک گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو ہادیہ تم سے کتنی اٹیچ ہے، مگر تمہیں سیر اور موج مستی کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو فوراً گھر واپس آؤ۔ روحان شاہ نے کھردرے لہجے میں کال اٹینڈ ہوتے ہی ہانی کو خوب کھری کھری سنا ڈالی تھی، بہت معذرت کے ساتھ۔ اب مزید کوئی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ میں نے اس گھر میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ میں اپنی صفائی میں کچھ بولنا بیکار سمجھتی ہوں۔ البتہ اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ جیسے وحشی انسان کے ساتھ مزید 2 پل نہیں رکوں گی۔ ہادیہ سے مجھے بہت محبت ہے، مگر آپ لوگ اس کا مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں، اس لیے مجھے مزید اس کی خاطر اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، مگر مزید بلا وجہ کی الزام تراشیاں میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو آپ کا گھر، آپ کی اولاد مبارک ہو۔ میرے ہونے اور نہ ہونے سے آپ کو نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی پڑنا چاہیے۔ ہادیہ بچی ہے، 1-2 دن رو کر سنبھل جائے گی، مگر میں ساری زندگی اگر اس جہنم میں رہی تو کسی روز پاگل ہو جاؤں گی۔ اب دوبارہ کبھی یہاں پر کال مت کرنا اور نہ ہی میری واپسی کی کوئی امید رکھنا۔
ہانی نے بھی صاف الفاظ میں روحان شاہ جیسے مغرور شخص کو آئینہ دکھا کر کال اینڈ کر دی تھی، جبکہ روحان شاہ حیرت سے منہ کھولے سیل فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم واپس آنے سے انکار کرو، میں تمہیں قابو کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک بار تم واپس آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ساری زندگی اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ روحان شاہ نے غصے سے ہڑبڑاتے ہوئے ہادیہ کو جا کر اٹھا لیا تھا، جو ایک بار پھر سے جاگ چکی تھی اور ہانی کو نہ پا کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ بس یہی فکر تھی تمہاری، اگر تمہیں اسی طرح یہاں سے واپس جانا ہی تھا تو پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی، یا کم سے کم ہادیہ کو اپنا اس قدر عادی مت کرتی۔ تمہاری وجہ سے اس کی نیند برباد ہو رہی ہے اور تم وہاں مزے میں ہو۔ روحان شاہ نے ایک بار پھر سے ہانی کو کال ملائی اور ہادیہ کے رونے کی آواز سناتے ہوئے اس کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر آج تم واپس نہ آئی تو یہ یاد رکھنا، ساری زندگی تمہیں ہادیہ کی شکل بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔ روحان شاہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ایک اور دھمکی دے کر اسے کمزور کیا تھا اور کال اینڈ کر دی تھی، جبکہ ہادیہ کے بلک بلک کا رونے پر ہانی کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ روحان شاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، وہ مزید اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی اور ہادیہ کی خاطر ایک بار پھر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ سفینہ بیگم نے ہانی کی پریشانی دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ امی، ہادیہ بہت رو رہی تھی، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں مزید اپنے دل کو نہیں روک سکتی، مجھے ابھی واپس جانا ہوگا۔ ہانی نے اپنی ماں کو ہادیہ کے رونے اور روحان شاہ کے کال کرنے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ رک جاؤ بیٹا، اگر ابھی تم نے اپنے دل کو مضبوط نہیں کیا تو ساری زندگی اسی طرح وہ شخص تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا رہے گا اور تمہیں تکلیف میں مبتلا کیے رکھے گا۔ پہلے مجھے بھی ہادیہ کی فکر تھی اور میں دل سے چاہتی تھی کہ تم اس گھر میں چلی جاؤ، مگر جب ان لوگوں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی خود کو مزید اذیت میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ ہادیہ کے اپنے ہیں اور اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ سفینہ بیگم نے بھی اس کی سہیلی زینب کی طرح اس کو سمجھداری کا فیصلہ کرنے پر اکسایا تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سیل فون پاورڈ آف کر کے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ روحان شاہ کافی دیر تک پر یقین رہا تھا کہ ہانی اب اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکے تھی ہانی اب اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکے گی اور ہادیہ کی خاطر واپس لوٹ آئے گی۔ مگر رفتہ رفتہ پوری رات گزر گئی اور ہانی واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے کال کی تو موبائل آف ہونے کی اطلاع ملنے پر وہ غصے سے بھنایا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں جا پہنچا۔ امی، آپ تو کہتی تھیں کہ وہ ہادیہ سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کو ہمیشہ ماں کی طرح پیار دے گی، مگر آپ غلط تھیں۔ دیکھیے، اس نے پہلے کلثوم کو تکلیف پہنچا کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اور اب خود بھی روٹھ کر میکے میں بیٹھ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اپنی انا زیادہ عزیز ہے۔ وہ ایک خود غرض اور بدلحاظ لڑکی ہے جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ روحان شاہ غصے سے مٹھیاں بینچتے ہوئے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت اور بدگمانی محسوس کر کے ہاجرہ بیگم پریشان ہو کر رہ گئی تھیں۔ تم نے اس بچی کے ساتھ آخر ایسا کیا کیا ہے کہ وہ ہادیہ کی محبت کو بھی نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئی ہے؟ ہاجرہ بیگم نے بوکھلا کر استفسار کیا تھا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہی کیا اس کے ساتھ جس کی وہ حقدار تھی، اور آئندہ بھی وہی کروں گا۔ اگر اسے واپس آنا ہے تو اس کے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو میں اس کو طلاق دینے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وہ نہایت اطمینان سے ہاجرہ بیگم کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ہانی ایک معصوم لڑکی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے دل میں یہ شک ڈالا تھا کہ اپنی بہن کو اس نے پریشان کیا ہے۔ میرا ماننا تھا کہ تم کلثوم کی موت سے اس قدر جذباتی ہو رہے تھے کہ اگر یہ میں فرضی کہانی تمہیں نہ سناؤں تو تم انتقام کی آگ میں بھڑک کر ہانی سے نکاح کر لوگے، مگر اس کا ساتھ پا کر رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تم نے میری باتوں کو اپنے دل و دماغ پر سوار ہی کر لیا ہے، اور بجائے اپنا گھر بسانے کے تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہو۔ میں نے صرف اور صرف تمہارا گھر بسانے کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اس کے بغیر مجھے پورا یقین تھا کہ تم ہرگز شادی کے لیے تیار نہ ہوتے، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ میرے یہ الفاظ تمہارا گھر بسانے کی بجائے اجاڑنے کا سبب بنیں گے۔ مجھے معاف کر دو، اور آج ہی اس کو بھی معافی مانگ کر واپس گھر لے آؤ۔
حاجرہ بیگم کے الفاظ سن کر وہ اپنی حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں اس دوغلی لڑکی کو طلاق نہ دوں بلکہ معافی مانگ کر گھر لے آؤں، مگر میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے مجھے پہلے سچ بتایا تھا۔ اس کے علاوہ کلثوم کی پریشانی کی اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ روحان شاہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے اپنی ماں کی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ یہی سچ ہے اور تمہیں اس سچ پر یقین کرنا ہوگا۔ کلثوم کو اپنی موت کے 1 روز پہلے کسی جاننے والے کی مردہ بچی کی پیدائش کی اطلاع ملی تھی۔ اس پر کلثوم اندر ہی اندر پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا تھی اور لاشعوری طور پر یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کو بھی اس قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہی بات اسے اس قدر پریشان کیے ہوئے تھی کہ اس کا بی پی اچانک سے شوٹ کر گیا تھا۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ایک آدھ کیسز اس قسم کے ہوتے ہیں تو دنیا میں لاکھوں عورتوں کے نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں اور صحیح سلامت پروان چڑھتے ہیں۔ اسے اس پہلو کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، لیکن وہ اپنے دل سے یہ خوف نکال ہی نہیں پائی تھی، اور اسی وجہ سے نہایت تشویشناک حالت میں ہم اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ہانی تو ہسپتال پہنچتے ہی اطلاع دینے کے بعد وہاں پر چلی آئی تھی، مگر تم نے اپنے جذبات میں نہ صرف ان ماں بیٹی کو ہانی کے ہمراہ اکیلا چھوڑا تھا، بلکہ ہسپتال میں بلا وجہ ہی ہر نرس اور ڈاکٹر سے کلثوم کی موت کی وجہ پوچھتے پوچھتے اس کے جنازے اور تدفین کا وقت بھی نکال دیا۔ حاجرہ بیگم کے بھیانک انکشاف نے روحان شاہ کو شرمندگی اور ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ اپنی ماں کے چند الفاظ سن کر جذبات میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی بجائے اس نے ہانی کے ساتھ کس قدر غلط رویہ اختیار کیا تھا۔ جب بدگمانی کی دھند جھٹی تو روحان شاہ کو اپنی ہر زیادتی اور تمام سخت ترین الفاظ کی سنگینی کا بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ ہانی کو تکلیف دینے کے لیے اس نے اپنی طبیعت کے برخلاف ناقابل معافی رویہ اختیار کیا تھا، جس پر وہ خود بھی کبھی کبھار انتہائی شرمندگی محسوس کرتا تھا، مگر اس کی شرمندگی پر کلثوم سے بچھڑنے اور ہانی کا قصوروار ہونے کا احساس اس طرح حاوی ہوتا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ درندگی پر اتر آتا تھا۔ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے روحان شاہ نے ہانی کے جذبات و احساسات کی بھی کبھی پرواہ نہ کی۔ شادی کے 2 روز بعد ہی جب ہانی کمرے میں داخل ہوئی تھیں تو اس کے چہرے پر چھائی لالی اور آنکھوں میں انوکھے جذبات کی چمک دیکھ کر روحان شاہ کو اپنی ماں کے الفاظ پر یقین ہو گیا تھا، اور اس نے انتہائی صفاقی کے ساتھ ہانی کو مار مار کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بالکل مانند پڑ چکی تھی اور اس کی جگہ دکھ، ملامت، شکوے اور جانے کیا کچھ تھا، مگر روحان شاہ نے کسی بھی بات کی پرواہ نہ کی تھی۔ کافی دیر تک اپنی زیادتیوں پر نگاہ دھڑاتے اور ندامت محسوس کرتے رہنے کے بعد وہ خود میں ہمت جمع کرتا ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سیدھا ہانی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہانی کے کمرے میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا شرمندگی سے سر جھکائے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہانی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کیے رکھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کلثوم سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ اس کی اچانک موت نے مجھے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹینشن کے بارے میں سن کر غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس ٹینشن اور پریشانی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اگر میں پہلے ہی یہ وجہ جان جاتا تو کبھی تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے بھرپور لہجے میں کلثوم کی ٹینشن کی اصل وجہ بتاتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا، اور ہانی اس مغرور انسان کے یوں جھک جانے پر حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر اپنے جذبات کو پوشیدہ رکھتے ہوئے وہ بھی مضبوطی سے اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ دوبارہ سے اس سنگ دل اور بے حس انسان پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، جس نے اس کو اس قدر اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا کہ اس شادی شدہ زندگی سے ہی شدید نفرت ہو چکی تھی۔ 1 روز پہلے کہے ہوئے الفاظ ہانی کے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں پائے تھے، جن کی سنگینی نے اس کی روح تک کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے بس ایک موقع دو، میں اپنی ہر غلطی، ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور کبھی تمہیں پریشانی یا تکلیف دینے کا باعث ہرگز نہیں بنوں گا۔ میرا قصور بہت بڑا ہے، مگر تم مجھے ہادی اور اپنی باجی کی خاطر معاف کر دو۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو، میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں۔
روحان شاہ نے جہاں جذبات کی آگ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، تو آج اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ اپنی عزت اور انا کی بھی پرواہ کیے بغیر مسلسل ہانی کے پیروں میں بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور پھر ہانی نے اسے صرف 3 دن کی مہلت دی۔ اگر 3 دن میں اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں طلاق لے کر واپس لوٹ آنے والی تھی، اور روحان شاہ کے لیے 3 دن کسی غنیمت سے کم نہ تھے۔ ان 3 دنوں میں اس نے ہر لمحہ اپنی ندامت کا اظہار کیا اور غلطیوں پر معافی مانگتے ہوئے ہانی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم دل سے میرے ساتھ زندگی گزارنے یا ہنی مون پر جانے کے لیے راضی نہیں ہو، بلکہ ہادیہ کی خاطر تم نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ گھر واپس لوٹنے پر تم دل سے ہمارے رشتے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ سنگاپور کی جانب فلائی کرتے ہوئے روحان شاہ نے پریقین لہجے میں ہانی کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور اسی ٹرپ کے دوران روحان شاہ نے جس طرح محبت اور اپنائیت سے ہانی کی بے حد کیئر کی تھی، اس سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ روحان شاہ کا ظاہر ہی حسن نہیں ہے بلکہ باطن بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ وہ شخص واقعی عزت اور احترام دینے کے قابل تھا۔ کلثوم ہمیشہ کہتی تھی، میری دعا ہے کہ میری ہانی کو بھی روحان شاہ جیسا جیون ساتھی مل جائے، جو عورت کو عزت دینا جانتا ہے، جس کی ذات سے کبھی بھی مجھے تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی۔ مگر ہانی جو تب اپنی پیاری باجی کی دعا سن کر کھلا کر ہنس پڑتی تھی، آج اسی شخص کی جانب سے اتنا کچھ سہنے کے بعد اس کی محبت اور خلوص کا یقین کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ ہر بار اس کا دل کسی نئے خدشے کے تحت لرز کر رہ جاتا تھا۔ ہادیہ کو بھی اس کے لاکھ کہنے کے باوجود حاجرہ بیگم اور روحان شاہ نے اس کے ساتھ بھیجنے سے روک دیا تھا، مگر پورا 1 ماہ خوف میں گھرے رہنے کے بعد جب ان دونوں کی سنگاپور سے واپسی ہوئی تو ہانی کافی حد تک روحان شاہ کے دیے مان اور کیئر کو دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ اتنا عرصہ کسی شخص کی طبیعت کو جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں جلتے امید اور یقین کے دیے روحان شاہ کو پرمسرت اور جذبات میں مبتلا کر چکے تھے۔ وہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا، اور حاجرہ بیگم کی اعلیٰ ظرفی پر مشکور بھی، جنہوں نے اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا اور بیٹے کو مزید کوئی زیادتی کرنے سے روک دیا تھا۔ اپنی ماں کو ہمت دلانے پر وہ اپنی غلطی سدھارنے میں کامیاب ہوا تھا کہ آج ہانی کو سینے سے لگائے پورے جذب سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔